اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ الرغائب، آرزوؤں کی رات، دعا اور مناجات کی رات۔ میرے عزیزو، آج کی رات بہت ہی عظیم راتوں میں سے ایک رات ہے۔ ہماری اگر کوئی آرزو ہے تو آرزو پورا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ خداوند عالم نے اجابت کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور جب بندے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں، اور جب وہ کوئی مراد مانگتا ہے تو میں اس کی مراد پوری کرتا ہوں۔ بس خدا سے مانگنا آنا چاہیے میرے عزیزو، اور مانگنے کا طریقہ ہمیں در اہل بیت سے ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اس کے بعد اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد اپنی خواہشوں کے لیے خداوند عالم کی درگاہ میں استغاثہ کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، آج کی رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کا حکم دیا ہے، جسے نماز لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ نماز لیلۃ الرغائب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھیں، اور جب نماز مغرب کا وقت آ جائے تو نماز مغرب و عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز 2 رکعت کر کے بجا لائی جائے، یعنی جس طرح نماز صبح پڑھی جاتے اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے 12 رکعت آپ کو ادا کرنا ہے۔ ہر رکعت میں ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا اور 12 مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ نماز تمام کرنے کے بعد، یعنی جب 12 رکعت کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد 70 مرتبہ پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ۔ پھر 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد سجدے میں جائے، سجدے میں سر رکھے اور 70 مرتبہ پڑھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھانے کے بعد 70 مرتبہ پڑھیں ربی اغفر لی وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم۔ پھر سجدے میں سر رکھے اور کہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس کے بعد اپنی حاجت خداوند عالم کی درگاہ میں پیش کرے، انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ میرے عزیزو، اس نماز کی فضیلت کیا ہے ذرا ہم غور کریں۔ روایت میں ہے اس نماز کی برکت سے بہت سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور قبر کی پہلی رات یہ نماز بے حکم خدا خوبصورت بدن، خندہ چہرہ اور صاف اور شیرین زبان کے ساتھ آ کر کہے گی، اے میرے حبیب، خوشخبری ہو تجھے کہ تو نے ہر تنگی اور سختی سے نجات پالی ہے۔ وہ مردہ شخص پوچھے گا تو کون ہے؟ خدا کی قسم میں نے تجھ سے خوبصورت اور شیرین کلام اور خوشبو والا کوئی نہیں دیکھا۔ وہ جواب دے گی، میں تیری وہ نماز اور اس کا ثواب ہوں جو تو نے فلان رات، فلان مہینے اور فلان سال میں پڑھی تھی۔ آج میں تیرے حق کی ادائیگی کے لیے حاضر اور اس وحشت اور تنہائی میں تیری ہمدم اور غمخوار ہوں۔ کل روز قیامت جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت میں تیرے سر پر سایہ کروں گی، پس خوش و خرم رہ، کیونکہ خیر اور نیکی کبھی تجھ سے دور نہیں ہوگی۔ لہٰذا خداوند عالم کی بارگاہ میں آج ضرور اپنوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، دوست یار کے لیے ضرور دعا کریں، اور اس دعا کو بھی ضرور پڑھیں اللہم انا نشکو الیک فقط نبینا صلواتک علیہ وآلہ وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا۔ خدایا پروردگارا، ہم تیری بارگاہ میں یہ شکوہ لے کر حاضر ہیں کہ ہمارے نبی ہمارے درمیان میں نہیں ہے، ہمارے ولی پردے غیب میں ہے، ہمارے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے اور ہمارے اپنوں کی تعداد بہت کم ہے۔ فتنوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور زمانے کی ہمارے اوپر شدتیں اور سختیاں روز بروز زیادہ ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ خداوند عالم کی بارگاہ میں آج کی رات اپنے مولا کی سلامتی اور اپنے مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے ضرور دعا کرے۔ التماس دعا۔